خان صاحب کی ضمانت ہوئی 1 لاکھ کے مچلکے کے اوپر، اور کوئی یہاں سے انگلینڈ گیا ضمانت کے اوپر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر۔ یہ ہے ہمارے ہاں انصاف۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع۔ خوشامدید سیاست اور نجوم۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ صورتحال ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے میں نے مارچ اور اپریل میں کہا تھا کہ اس سال سیلاب بہت زیادہ آئیں گے، فلڈس بہت زیادہ آئیں گے۔ اس وقت مارچ اور اپریل میں آپ لوگوں نے ہی میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جولائی اگست ستمبر کی اب بات کرتے ہیں تو یہاں تو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے، کہ جو تباہ کاریاں سیلاب اور فلڈ کی وجہ سے آئیں گی تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب کروڑوں کے حساب سے بے گھر لوگ ہو گئے، مر بھی گئے بے شمار، گھر بھی تباہ ہو گئے، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور ہمارے حکمران صرف سیاست پہ، اور ہماری عوام مجھ سے پوچھتی بار بار الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے، یعنی بے حسی کا ہی عالم اتنا زیادہ۔ کل میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی، بتایا تھا کہ اسکارپیو کی دشا چل رہی ہے چر دشا 2018 سے، اور یہی دشا 65 سے لے کر 71 تک تھی، 72 تک۔ اس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے چیزوں کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ کیا صورتحال اور اب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں۔ ہر عوام میں اتنا بھی بے حسی نہیں ہے، کرتی ہے، بہت سے لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران، ملک ڈوب رہا ہے پورا، اور وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں رنگ برنگے سوٹ پہن کر۔ ملک ڈوب رہا ہے اور گھر کا سربراہ یعنی کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور باپ باہر پارٹیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور خان صاحب کی بھی لے لیں، خان صاحب ہمارے وزٹ کریں گے جس سیلاب کا پنجاب اور بلوچستان میں، سوری کے پی میں۔ کیا پاکستان پنجاب اور کے پی ہی ہے صرف؟ کیا سندھ خان صاحب آپ کے لیے نہیں ہے؟ بلوچستان آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں وزٹ کرنا آپ کا بنتا نہیں ہے؟ آپ تو قومی لیڈر ہیں۔ آپ بھی صرف پنجاب کا، جہاں آپ کی حکومت ہے، جہاں آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہاں پر آپ کام کریں، وہاں تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہاں تو جا کے لوگوں کو آپ حوصلہ تو دے سکتے تھے۔ آپ کی بھی سمجھیں، بیل تو آپ کو مل گئی۔ وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بیل شیل کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ویڈیو ضرور بنا رہے تھے ہم تو، صبح 6 بجے سے لگے ہوئے تھے، لیکن نہ بتی، نہ نیٹ، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ لائٹ تھی، بری طریقے سے برا حال تھا۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر 5 سال کے بعد یا ہر 2 سال کے بعد سیلاب آتے ہیں۔ 75 وہ شری رحمان کے جی ہمیں دنیا ہماری امداد کرے، 75 سال سے بھیک ہی مانگ رہے ہیں ہم، اور 75 سالوں سے بھیک مانگ مانگ کے عوام اور بھکاری ہوگی اور یہ سربراہ امیر ہو گئے۔ اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے، خاص طور سندھ کے صورتحال لے لیں، تھر میں بچے بھوکے مرتے ہیں، سندھ ڈوب کے مر چکا ہے، اور وہاں کے جو حکومت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، ان کی تو خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی۔ خیر زندگی میں تو خواہشات یہ پوری کبھی بھی نہیں ہوگی ان کی۔ ایک دوست ہیں ہمارے جو اسٹرالوجی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان پر بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی عمران صاحب اس وقت جو ہیں وہ الیکشن یا جلسے کر رہے ہیں، عوام ڈوب رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سندھ میں رہتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو تو کبھی نہیں کہا ہے۔ بھٹو صاحب تو، بلاول بھٹو صاحب تو محل وہ ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ کیا بن گئے، تو ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں مفت کا۔ اب یہ سیلاب جیسے صورتحال جو ہے، یہ بھی ہمارے سربراہوں کا دھندا ہوگا، اس کے نام پہ بھی خوب پیسے لوٹے جائیں گے، خوب دکانداری ہوگی، ہر جگہ چیزیں چلتی رہیں گی، خوب دکانداری، ہر طرف دکانداری اپنے پیک کے اوپر ہوگی۔ اب دیکھیں گے یہ بھی اسکینڈل باہر آئیں گے
کہ صاحب کے نام پہ کتنا پیسہ کا. خیر جو ہیں اب تو کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے دہاڑی جو ہے، کہتا ہے نا کہ مزدور ایک دہاڑی لگاتا ہے، یہ اپنی سیزن جو ہے پورا کر لیں گے. پاکستان میں جو صورتحال ہے اور جو آگے پلانیٹری کنڈیشنز کی صورتحال بننے جا رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، سیٹرن ریٹروگریڈ اور مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور یہ اگلے مہینے تینوں پلانٹس ریٹروگریڈ ہوں گے. اور مشیروں کی غلط مشورے، کیونکہ جوپیٹر اور مرکری کا تعلق مشیر سے ہوتا ہے، ان کے غلط مشوروں سے ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور ایسے ایسے حالات پٹ اپ ہوتے نظر آئیں گے، ایسے ایسے حالات کھل کے سامنے باہر آئیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اگر بات کریں قوموں کی، بات کریں بحثیت قوم کی، اگر ہم بات کریں، کوئی قوم سیلاب میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ڈوب کے مر جائے یا اس طرح کی تباہی آ جائے اور بار بار اسے درس ہے، تو وہ قوم اللہ کے عذاب کے پر ہوتی ہے. یعنی کہ ہم ہر سال یہ چیز ہوتی ہے اور ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے، یعنی کہ ہم اللہ کے عذاب میں، کیونکہ جو حکمران ہمارے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اللہ کا عذاب بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جو صرف سوچتے وہ صرف اپنی ہے اور کبھی کسی عوام کا. اور پاکستان میں دیکھ لیں ہر سال یہی ہوتا ہے، ہر 10 سال بعد، 5 سال کے بعد. مارچ اپریل میں کہا تھا کہ الیکشن پاسبل ہی نہیں، کہ ملک میں بہت بری طرح سیلاب فلڈس آئیں گے. وہ آپ کے سامنے ہیں. اب سیاست ہو رہی ہے، سکینڈلز باہر آنے ہیں، کیونکہ مارس ٹورس میں، مارس جو ہے پاکستانی چارٹ میں ہم دیکھ لیں، چاردشا میں دیکھیں اسکارپیو کا چاردشا، اسکارپیو میں جو اگلی دشا ہے وہ ایریس کی ہے. ایریس سے دیکھیں تو پہلا گھر ہے، چوتھے گھر میں چاروں پلانٹ، عوام کا برا حال، بہت برا حال. لیکن آگے عدلیہ کا آنے والے وقت میں عدلیہ اپنے اوپر سے بہت پرانے داغ کیا دھو پائے گی؟ یہ بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ 9th ہاؤس عدلیہ کا ہوتا ہے اور چوتھا ہاؤس جو فلک کا 12واں گھر ہے وہ عدلیہ کا کمفرٹ کا گھر ہوتا ہے. کمفرٹ کے گھر میں جوپیٹر ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں نیپچون بھی بیٹھا ہوا، جہاں میں نے کہا تھا کہ مذہبی ریلیجنس، ابھی تو یہ چیزیں اور بڑی ابھر کے سامنے آئیں گی. یہ ہمارے سیاستدان ابھی تو یہ کارڈ بھی کھیل لیں گے بہت بڑے لیول کا، یا مذہبی کھیل بھی بہت بڑے لیول کے اوپر ہوگا. پاکستان جیسے یوں 40 سال سے ایتھوپیا کی مدد کرنے پہ لگا ہے، وہ آج تک بھوک نہیں ختم کر سکا. اسی طرح 75 سالوں میں ہمارے چاہے فوجی سربراہ چاہے دوسرے سربراہ پاکستان کی بھوک ختم کرنے پہ لگے ہیں. پاکستان آج 75 سال کے بعد بھی بھوک اور ننگ کا شکار ہے. انڈسٹری سے ملک بنتے ہیں، ملک میں صنعت لگتی ہے تو ملک بنتے ہیں. اب ریشو یہ دیکھ لیں کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان میں دنیا کے بیشتر حصوں میں یہ چیز ہوا. 20 سے 22 کروڑ عوام غریب ہوئے تھے تو 10ویں نمبر پہ آئے تھے وہاں پہ امبانی صاحب. تو یہاں پر بھی صورتحال سیم وہی بگڑتی ہے. اب پھر امداد کے لیے اپیل کی جائے گی کہ امداد ہے، لیکن پاکستان کے چارٹ میں اب آگے جو ستمبر میں نے کہا کہ جو کھیل پہلے کھیلے جا چکے ہیں اب یہ چیزیں ساری کی ساری ایکسپوز ہوں گی. یہاں پر نہیں بچے گا کوئی. یہاں پر یہاں راہو ایریس میں بیٹھا ہوا ہے، مارس ٹورس میں بیٹھا ہوا ہے، جو دوسرا گھر ہے. پہلا گھر جسم اور شریر کا ہوتا، دوسرا گھر کھانے پینے کا اور اس کا دھندے کا ہوتا. سیٹرن کرم کارک ہے. اور فروری سے پہلے آپ کو پاکستان میں بہت سی صورتحال اس قسم کی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے تھے نا، کس طرح بند مٹھی میں ریت کی طرح طاقت سرکتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا
کنڈلی میں پہلا گھر جو ہوتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے، دوسرا گھر فیملی کا بھی ہوتا ہے، فائنانس کا بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کا تیسرا گھر بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے، آپ کے سے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، نیبرز کا ہوتا ہے. آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے نا، چاہے وہ لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر، اس کا سسر کا گھر بھی ہوتا ہے، جو آپ کا تیسرا گھر ہوتا ہے. جو آپ کا ساتواں گھر ہوتا ہے نا، وہ سسر جی کے داماد کا بیٹی کا گھر ہوتا ہے. اور اس سے جو لگن ہوتا ہے وہ دوستوں کا ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، آگے جو صورتحال ہے، ستمبر میں نے کہا تھا ایسا ستمگر ہوگا. پولیٹیشنز کو بہت سوچ سمجھ کر پبلک کے سامنے جانا چاہیے، ورنہ پبلک کا ریئیکشن بہت برا آئے گا. جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں بہت سوچ سمجھ کر پبلک کے سامنے جائے، کیونکہ پبلک کے اندر ایک ایگریشنز دیکھنے کو ملے گا، اور بے حسی آپ کو بڑی عروج پہ نظر آئے گی. کیونکہ ٹورس، ورگو اور کیپریکون 2 6 10 فل بزنس کا گھر ہے، اور یہ فل ایکٹیویٹڈ. یعنی کہ یہ جو پیسے والے لوگ ہیں نا، ان کی بے حسی آپ کو اپنے عروج کے اوپر نظر آئے گی. اور مارس سیٹرن کا کنجیکشن، سن ادھر آ گیا ہے، راہو بھی دیکھ رہا ہے. تو ستمبر سے لے کر اکتوبر تک جتنا بھی ٹائم ہے یہاں کوئی بہت بڑا اپسیٹ اور بہت بڑا کوئی حادثہ، کوئی مشہور فیمس پرسنالٹی کی جان کو خطرہ ہوگا. مارس جیسے راہو میں آیا، آپ نے دیکھا بجلی بڑی مہنگی ہو رہی، بہت مہنگی ہو رہی. بجلی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. مہنگائی کا تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ الٹے ہو جائیں، آپ سیدھے ہو جائیں، اس سے تو کچھ نہیں ہونا. یہ تو آپ کے چیخے آسمانوں تک نکال کے جائے گی. بلکہ آپ جتنا مرضی چیختے رہیں. کل اتفاق سے مجھے خود سبزی لینے کے اتفاق ہو گیا، تو پالک میں نے پوچھا تو 120 روپے کلو. میں کہا گھاس 120 روپے کلو؟ تو گھاس جو پالک ہے وہ 120 روپے کلو تھی. تو آگے اب سیلاب آ گیا. اب تو دیکھیں چیزوں کا. اور پھر ماشاء اللہ ہمارے حاجی صاحبان جو تاجر ہیں، حاجی صاحبان، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ملیں گے آپ کو. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے، ہم دنیا کی پاور بن گئے. غزوہ ہند یہ لڑیں گے؟ پانی کس خواب میں اور کون سے خواب ہے کہ یہ غزوہ، جو قوم 75 سالوں میں سیلاب سے نہیں نکل سکی، وہ دنیا میں سپر پاور بننے کی سوچتی ہے اور غزوہ ہند لڑنے کی سوچتی ہے. وہ غزوہ ہند تو ایمان والوں نے لڑنا ہے. یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ اور وہ یہ 75 سالوں سے جو بھیک پہ پل رہے ہیں، جس کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم بھکاری ہیں، بھکاری کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا اور کے پی کا جہاں سیلاب آئے ہیں، سندھ میں کیا سیلاب نہیں آیا؟ یا بلوچستان میں سیلاب نہیں آیا؟ کیا ان 2 صوبہ کے وزیر آپ لیڈر ہیں کیا؟ خان صاحب، سیاست آپ اس لیے آئے تھے کہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر تو ہر کوئی مال بنانے آیا ہوا ہے. آپ سے یہ امیدیں نہیں تھی. آپ کو اگر دورہ کرنا ہے تو وہاں دورہ کریں جہاں کی حکومت کبھی عوام کو پوچھتی نہیں ہے. سندھ، بلوچستان، پتہ نہیں کب کیسے بنگلہ دیش ہم سے دور ہوا. اس کے اوپر بھی کبھی بیٹھے، کمیٹی آج بٹھائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارے باقی ان 2 صوبوں کے کیا حالات ہیں. پلانیٹری کنڈیشن شدید خطرناک، مہنگائی اپنے عروج پہ. یہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا، جو مرضی کر لیں آپ، الٹے ہو جائے سیدھے ہو جائیں. اور ہمارے رنگ برنگے وزیر اعظم سوٹ جو پہنتے ہیں، بلکہ رنگ برنگے وزیر اعظم کہنا چاہیے انہیں. امپورٹنٹ وزیر اعظم کا تو نام دیا گیا ہے، امپورٹ نہیں، لوکل وزیر اعظم تھے. لوکل وزیر اعظم امپورٹڈ کے کہنے پہ ہو گئے.
اور رنگ برنگے وزیر اعظم ہیں، سوٹ ہی نہیں ختم ہوتے میرے سمجھتے. اتنا غریب، جتنی ملک غریب ہوگا اس کا حکمران اتنا امیر ہوگا. یہ دیکھ لیں سارے یو این ایتھوپیا کی بھوک مٹانے میں 40 سال سے لگا ہوا، آج تک ختم نہیں. پاکستان 75 سال سے بھیک مانگ رہا ہے، اور 80 سے جب سے افغان وار لڑی ہے اس کے بعد پھر یہ جو پھر افغان وار 2000 میں لڑی گئی، اتنا پیسہ آیا، اتنا پیسہ آیا، پتہ نہیں کدھر گیا پیسہ. عوام پھر غریب کی غریب، پھر بھوکی ننگی. لیکن اب ستم گر عوام کے لیے تو ہے، لیکن ستم گر اب ان سیاستدانوں اور پولیٹیشنز کا پاورفل مینوں لوگوں کے لیے بھی ستمبر جو ہے بڑا ستمگر آنے والا ہے، اور عدلیہ پر بڑا ہی کڑا وقت آنے والا ہے. اور عدلیہ کیا اپنے داغ دھو دے گی؟ کافی کچھ پلانڈ فیور تو کر رہے ہیں. اس ٹاپک کو آگے بھی جاری رکھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو رکھیں گے جاری. لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ میں نے باتیں جو سیلاب کی تھی اس وقت کہی تھی آپ کو. اور لینڈ مافیا پہ ذرا غور رکھیجیے گا. اب یہ بہت چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ مارس کا تعلق لینڈ مافیا سے بھی ہے.